بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج بات کرنے والی ہوں عالم ارواح کے بارے میں۔ عالم ارواح کیا ہے، روحیں وہاں پر کیسے رہتی ہیں، اور وہ کون سا وعدہ ہے جو کہ ان روحوں سے لیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عالم ارواح کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، انسانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کا تعین کیا ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ حیات زندگی انہی 4 عالموں پر مشتمل ہے، اور ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن عالم آخرت میں پھر سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ ناظرین اکرامی، اللہ تعالیٰ نے جب پہلے پہل ہمیں پیدا فرمایا تو ارواح کی شکل میں پیدا کیا تھا اور عالم ارواح میں رکھا تھا۔ عالم ارواح کو اس لیے عالم ارواح کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہیں اور جسم نہیں ہوتا۔ کیونکہ روحیں پاک اور نورانی ہوتی ہیں، اسی لیے اس عالم کو عالم نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہم ایک اور عالم میں بھی رہ کر آ چکے ہیں، جسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ یہی روح کو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر کے عالم ارواح میں رکھا گیا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ کائنات میں جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو کہ مجھے رب تسلیم کرے اور میری عبادت کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے عالم ارواح کو پیدا کیا اور پھر اپنے خاص نور سے روحوں کو پیدا فرمایا۔ جب روحیں اللہ تعالیٰ کے نور سے جدا ہو کر بالکل ساکت اور بے جان ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نگاہ سے ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا الستُ بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نورانی الفاظ سن کر سب روحوں نے کہا قالوا بلا، یعنی جی ہاں آپ ہی ہیں۔ اسی فطرت اور عہد کے ساتھ انسان اس دنیا میں آتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ماحول اس کو اپنے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو پیدا فرما دیا اور ان سے یہ اقرار کروا لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں، اور یہ اقرار اس لیے کروایا گیا تھا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی دنیا اور دنیاوی حیثیت چاہے گا تو میں اسے وہ دوں گا، اگر کوئی تم میں سے جنت چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی دوں گا، اور اگر کوئی میری ذات چاہتا ہے تو میں اسے وہ بھی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنانے کے بعد ان کا سارا ریکارڈ لوح محفوظ میں رکھ لیا۔ ناظرین، دنیا میں آنے کے بعد چونکہ ہماری عقل اور سوچ محدود ہے، اس لیے ہمیں عالم ارواح کی زندگی یاد نہیں، لہٰذا ہم وہاں پر کیا ہوا عہد بھول چکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہ ہمیں اپنا کیا ہوا عہد یاد دلوا سکیں اور صحیح راستہ دکھا سکیں۔ عالم دنیا میں جو روح کو لباس دیا گیا ہے وہ مادی جسم کی شکل میں ہے، یہی روح کا پنجرہ ہے، اسی روح سے ہی زندگی ہے، اور یہی روح عالم ارواح میں
اپنے رب سے ملی تھی اور اسی روح نے ہی اپنے رب کی آواز سنی تھی اور اپنے رب کو دیکھا تھا۔ اسی روح نے عہد کے جواب میں قالوا بلا کہا تھا اور یہی روح مرنے کے بعد اپنے اگلے عالم میں بھیج دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔